AKTV کے معزز دوستوں خوش آمدید۔ ایشیا کے امیر ترین شخص گوتم اڈانی کی ذاتی دولت میں تقریباً 40 ارب ڈالر کی کمی واقع ہوئی ہے اور وہ فوربس کی امیر ترین افراد کی فہرست میں 8ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ ہنٹن برگ نامی ریسرچ ادارے کی رپورٹ کے مطابق گوتم اڈانی کی کاروباری سلطنت کی قیمت میں اربوں ڈالر کی کمی ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ میں اڈانی کی کمپنی پر کاؤنٹنگ فراڈ کا الزام لگایا گیا ہے، جس کو انڈین ٹائکون کی فرم نے سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ گوتم اڈانی کون ہے؟ شہرت کی چکا چوند سے دور، ادھوری تعلیم اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے 60 سالہ اڈانی گزشتہ ہفتے تک تقریباً 130 ارب ڈالر دولت کے ساتھ دنیا کے تیسرے امیر ترین شخص تھے۔ اپنی نوجوانی میں ہیروں کی چھانٹی کا کام کرنے کے لیے ممبئی آنے کے بعد انہوں نے اپنی تجارت کا کاروبار کھڑا کیا۔ ان کے لیے بڑا موقع 1995 میں آیا جب انہوں نے ایک شپنگ پورٹ حاصل کی۔ اس وقت انڈیا کی معیشت بہتری کی جانب گامزن تھی۔ دوستو یہ بھی بتائیں کہ ان کی کاروباری سلطنت کیا کرتی ہے۔ آج اڈانی گروپ بجلی کی پیداوار اور کوئلے کی کان کونی سے لے کر سیمنٹ، میڈیا اور خوراک تک سب کچھ کرتا ہے۔ جنوری میں اس کے 7 لسٹڈ یونٹس کی مارکیٹ ویلیو تقریباً 220 ارب ڈالر تھی۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اڈانی کی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ قربت نے ان کے کاروبار کو اور ان کے گروپ کو کاروبار میں غیر منصفانہ فائدہ پہنچایا ہے۔ اپنی کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے اڈانی ایشیا کے امیر ترین شخص بن گئے ہیں۔ فوربس کے مطابق عالمی سطح پر صرف ایلون مسک اور برنارڈ ارنالڈ اور ان کا خاندان ہی ان سے زیادہ امیر تھا۔ گوتم اڈانی پر الزام کیا ہے؟ 24 جنوری کو سرمایہ کاری پر تحقیق کرنے والی امریکن کمپنی ہنٹن برگ ریسرچ نے اڈانی گروپ پر الزام عائد کیا تھا کہ اس نے کئی دہائیوں کے دوران حصص میں ہیرا پھیری اور کاؤنٹنگ فراڈ اسکیم کا ارتکاب کیا۔ ہنٹن برگ کی 2 سالہ تحقیقات میں مبینہ طور پر یہ بات بھی سامنے آئی کہ گوتم اڈانی کے بڑے بھائی ونود اڈانی کئی قریبی ساتھیوں کے ذریعے آف شور شیل اداروں کا ایک بڑا سسٹم سنبھالتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ہمیں یقین ہے کہ اڈانی گروپ دن دہاڑے بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی کرنے میں کامیاب رہے ہیں، کیونکہ سرمایہ کار، صحافی، شہری اور یہاں تک کہ سیاستدان بھی انتقامی کارروائیوں کے خوف سے بولنے سے ڈرتے ہیں۔ رپورٹ کا نتیجہ کیا نکلا؟ بلومبرگ نیوز کے مطابق اس رپورٹ کے بعد اڈانی کی کمپنیوں کے بہت زیادہ حصص فروخت ہوئے، جس سے مارکیٹ ویلیو میں 68 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا، جبکہ کچھ سٹاکس میں ٹریڈنگ عارضی طور پر روک دی گئی۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق اڈانی کی ذاتی دولت میں تقریباً 40 ارب ڈالر کی کمی واقع ہوئی ہے اور وہ فوربس کی امیر ترین افراد کی فہرست میں 8ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ یہ رپورٹ ایسے خطرناک وقت میں آئی ہے جب اڈانی گروپ منگل کو ختم ہونے والے حصص کی فروخت کے ساتھ اپنی مالی حالت کو مستحکم کرنے کے لیے 2.5 ارب ڈالر جمع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اڈانی کا رد عمل اس میں کیا آیا؟ 25 جنوری کو اڈانی کے فائنانس چیف نے ہنٹن برگ کی رپورٹ کو منتخب غلط معلومات اور پرانے بے بنیاد الزامات کا بدنیتی پر مبنی امتزاج قرار دیا تھا، جن کو انڈیا کی اعلیٰ ترین عدالتیں مسترد کر چکی ہیں۔ اتوار کو فرم نے 413 صفحات پر مشتمل ایک بیان جاری کیا، جس میں ہنڈن برگ کے تمام دعووں کی تردید کی گئی اور اس گروپ کو مین ہیٹن کے میڈوف قرار دیا۔ اس بیان میں کہا گیا کہ یہ صرف کسی مخصوص کمپنی پر غیر ضروری حملہ نہیں ہے، بلکہ انڈین اداروں کی آزادی، سالمیت، معیار اور انڈیا کی ترقی اور عزائم پر ایک سوچا سمجھا حملہ ہے۔ کیا اس سے سرمایہ کاروں کو تسلی ہوئی؟ اڈانی کی کچھ کمپنیوں کے شیئرز کی قیمت پیر کو کچھ اوپر آئی، لیکن مجموعی طور پر سرمایہ کاروں نے اڈانی کے شیئرز کی فروخت جاری رکھی، جس سے ان کی مارکیٹ ویلیو میں اربوں کی کمی ہوئی ہے۔ ہنٹن برگ نے کہا کہ اڈانی کے بیان کے 30 صفحات صرف اس کی رپورٹ سے متعلق امور پر مرکوز ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جواب کے بقیہ 330 صفحات عدالتی ریکارڈ پر مشتمل ہیں، جس میں 53 صفحات پر مشتمل اعلیٰ سطحی مالی، عمومی معلومات اور غیر متعلقہ کارپوریٹ اقدامات کی تفصیلات شامل ہیں، جیسا کہ یہ سبزیوں کی پیداوار اور خواتین کی انٹرپرینیورشپ کی حوصلہ افزائی کیسے کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔